السلام علیکم ویور، میں ہوں مدثر مغل ویلفیئر کونسل سے۔ ہمارا ویلفیئر کونسل کافی عرصے سے کام کر رہی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود اور آپس میں اتفاق یکجہتی کے لیے۔ ہمارا چینل کا بیسک آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، نوجوان نسل کو اپنی ہسٹری کے بارے میں بھی اور اپنے کرنٹ جو ہم کوشش کر رہے ہیں دوبارہ سے ان کی وجوہات، ہم ڈیوائیڈ کیوں ہو گئے، ہماری ہسٹری کیا ہے، لوگوں کو اصل ہسٹری پہنچانا۔ تو ہمارا چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کچھ ویڈیوز ہم اپنے مغل ہسٹری کے بارے میں بھی بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پلانز ہوں گے آپس میں یکجہتی کے لیے، اتفاق اور ایک دوبارہ سے ایک قوم بن کے اٹھنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں، کیا کرنے چاہیے، ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی لے کے چلیں گے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 14 فروری ظہیر الدین بابر کی سالگرہ کا دن ہے، تو آج کی ویڈیو تھوڑا سا ہم آپ کو ظہیر الدین بابر کی ہسٹری، کون تھا، کہاں سے آیا، کیسے حکمران بنا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کچھ بتائیں گے۔ ظہیر الدین بابر 14 فروری 1484 میں فرہانہ میں پیدا ہوا۔ مغل بادشاہ کا جو مغل سلطنت کا جو برصغیر کا پہلا بادشاہ تھا جس نے پورے برصغیر کو یکجا کر کے جو حکمرانی کی، وہ ظہیر الدین بابر تھا۔ ظہیر الدین بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا، والدہ ان کو بابر کہا کرتی تھی، تو اس لیے ان کا نام ظہیر الدین بابر ہی تاریخ میں لکھا گیا۔ جو دور حکمرانی تھی جو یعنی کہ انہوں نے پوری زندگی تقریباً جنگوں میں ہی انہوں نے گزاری، کیونکہ ان کے والد جو ان کے والد تھے وہ فرہانہ کے ریاست فرہانہ کے شیخ عمر شیخ مرزا جو تھے، ان کے والد جب وہ پیدا ہوئے وہ حکمران تھے فرہانہ کے۔ امیر تیمور کے جو تقریباً آپ ظہیر الدین بابر کیا 5ویں نسل سے، تقریباً امیر تیمور سے نسل اگر آپ چلا جائے تو یہ 5ویں نسل بنتی ہے امیر تیمور کی، ظہیر الدین بابر۔ اگر ظہیر الدین بابر کی والدہ کی طرف دیکھا جائے تو ان کی والدہ کا جو تعلق ہے وہ چنگیز خان کے خاندان سے تھا۔ آپ نے ان دونوں سے اندازہ لگا لیا کہ امیر تیمور ایک طرف اور چنگیز خان، یعنی کہ ان کی رگوں میں کیسا خون تھا، جنگجو، ایک تیز، یعنی کہ دونوں حکمران تھے اپنے دور کے، ایک صحیح جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر کیسا تیز تراز اور کتنا ہوا۔ ظہیر الدین بابر نے پہلی دفعہ پورے برصغیر کو یکجا کر کے ایک حکمرانی کی۔ ان کا جو ایریا تھا، انہوں نے آخری لڑائی پانی پت کے مقام پہ ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے دلی کا آخری جو جنگ تھی اس میں پانی پت بھی، اس میں یہ تخت حاصل کیا تھا۔ ان کا تقریباً 1526 سے لے کے 1530 تک یہ بادشاہ رہے۔ ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس کے بابر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی لکھی گئی، تو اس میں لکھا گیا کہ بہت فارسی اور ترکی کے یہ شاعر بھی تھے ظہیر الدین بابر، اور ان کے آپ اندازہ لگائیں کہ موسیقی کا بھی ان کو پسند تھی، ان کو موسیقی بھی۔ تو جو آخری ان کی جو مغل سلطنت قائم رہی، تقریباً آپ 1526 سے لے کے 1857، یعنی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور تک یہ قائم رہی۔ جہاں انہوں نے جب بابر صاحب کے والد تھے عمر شیخ، جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ظہیر الدین بابر صاحب کی عمر 12 سال تھی۔ تو اس وقت بھی ان کے چچا وغیرہ کے ساتھ ان کا مسائل شروع ہو گئے تخت کا، پھر کبھی یہ بادشاہ بنے 12 سال کی، ان کے اوپر نیچے ہوتا رہا، بڑی مشکل سے انہوں نے 1504 میں آخر میں انہوں نے بلخ کے اور کابل کے حکمران بنے تھے، ان کو شکست دے کے۔ پھر آخری جنگ پانی پت کی لڑی، جس میں
ان کی جو حکمرانی، ان کا ایریا تھا جو موجودہ پاکستان ہو گیا، یہ پورا ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، افغانستان ہو گیا، یہ ساری ٹوٹل بصغیر یہ جو ہے یہ مغل سلطنت کہلاتی تھی. یہ ساری یکجا کر کے ان کو فتح کر کے حکمرانی، پہلے بادشاہ جو اس سائڈ پہ حکمرانی کی وہ زہر الدین بابر تھا. زہر الدین بابر ایک بہت ہی سمجھدار، ان کے جنگجو قسم کا، فولادی قسم کے انسان تھے. لڑتے تھے جنگوں میں، کوئی صبح کوئی شام کوئی رات نہیں نکلتے تھے. سوچیں گے کابل سے لے کے بنگال تک کیسے وہ علاقے فتح کیے، وہاں کے جو لوگ وہاں پہ حکمران تھے ان کو کیسے ہرایا جائے. آخری جو ابراہیم لودھی کو دلی میں شکست دی پانی پت کے مقام پہ، اس کو مار دیا گیا. پھر انہوں نے تخت نشینی ہوئی ان کی. ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت انہوں نے قائم کی. زہر الدین بابر جو ہمارے مغل سلطنت کے جو برصغیر میں ہے، اس کے قائد کہا جاتا ہے. یہ پہلا بادشاہ انہیں تصور کیا جاتا ہے. یہ تقریباً جتنا عرصہ مغل حکمران رہے، تقریباً اس دوران 19 بادشاہ آئے. تو جب بادشاہ زہر الدین بابر صاحب کا جب انتقال ہوا، ان کے بیٹے ہمایوں نے اقتدار سنبھالا. ان کی زہر الدین بابر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی گلبدن کے ذریعے معلومات جن کے جو ہے کہ ان کے انتقال کیسے ہوا. کہتے ہیں کہ ہمایوں بیمار ہوا تو زہر الدین بابر نے دعا کی تھی کہ میری عمر ان کی بیماری مجھے لگ جائے اور میرا بیٹا بچ جائے. تو کہا جاتا ہے کہ پھر یہی ہوا، ہمایوں ٹھیک ہونا شروع ہوئے. جو ہی ہمایوں ان کا بیٹا جو ٹھیک ہونے لگا تو ساتھ ساتھ زہر الدین بابر صاحب بیمار ہونے لگ گئے. پھر ان کا انتقال ہو گیا. تقریباً 26 دسمبر 1530 میں ان کا انتقال ہوا. پھر 3 دن بعد پھر ان کی سلطنت کے ان کا بیٹا ہمایوں پھر بادشاہ بنے. یہ خلاصہ ہے. صرف ہم شارٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہر ویڈیوز میں آپ کو فردر معلومات دی جائے گی کہ ہسٹری ابھی 14 فروری کے حوالے سے تھی کہ زہر الدین بابر صاحب کی سالگرہ کا دن آ رہا تھا. تو فی الحال ہم اس پہ، لیکن آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو فردر جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، کیا اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، کیا پرابلم مغل سلطنت کو قائم رہنے میں آئے، بیچ میں کیسے پرابلمز آتی تھی، کہیں پہ حکمرانی گر جاتی تھی، بعض علاقوں پہ لوگ فتح کر لیتے تھے، ان سے نکل جاتے تھے، کیسے یکجا کیا گیا. یہ ہم ساتھ ساتھ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور مغل ویلفیئر کونسل کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح کے لوگ جڑ جائیں. ہم دوبارہ سے اسی طرح یکجا ہو کے ایک قوم بنیں گے اور دوبارہ سے ہماری ایک پہچان ہوگی. ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو دیکھتے رہیں. شکریہ.